ہم نے کوئکلی بات کرنی ہے لوکل گورنمنٹ سے متعلق. وہ جو کل قرارداد متفقہ طور پہ پنجاب اسمبلی میں منظور ہوئی ہے کہ آرٹیکل 140A میں ترمیم کی جائے اور آئینی تحفظ دیا جائے مقامی حکومتوں کو. تو ہم نے قرارداد منظور کی ہے اتفاق رائے سے پنجاب اسمبلی نے. یعنی اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی تینوں جماعتوں کے لوگ شامل تھے. اور انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ترمیم کر دیں تاکہ آئینی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو آئینی تحفظ دیا جا سکے اور خود کار طریقے سے وہاں انتخابات ہوتے رہیں اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ بھی طے کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. احمد اقبال صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کے چیئرمین بھی ہیں، رکن اسمبلی ہیں، اور لوکل پارٹیز کا جو کوکس ہے اس کا بھی سربراہ ہے، کنوینر ہے. یہ حیران کن ہے ویسے ہمارے لیے کہ لوکل باڈیز کو تحفظ دیا جا رہا ہے، وہ بھی نون لیگ کی حکومت میں، جن پر الزام لگتا ہے کہ جی ان کی حکومت ہوتی ہے تو انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں. شکریہ سلمان صاحب اور شامی صاحب. تھوڑا سا میں اگر مسلم لیگ کی تاریخ پر روشنی ڈالوں تو 1946 میں جب انتخابات ہوئے تو اس وقت کی جو پنجاب مسلم لیگ تھی قائد اعظم کی، اس کا چیپٹر نمبر 10 ہے لوکل گورنمنٹ کا، جس میں مسلم لیگ نے یونینسٹ فارم آف لوکل گورننس کو کرٹیسائز کیا اور انہوں نے اسی مینیفیسٹو میں پاکستان کا خواب بھی دیا. تو وہ جو خد و خال تھے پاکستانی ریاست کیسی ہوگی، اس میں اس بات کو ایک وعدہ کیا کہ ڈیولوشن کی جائے گی ٹو دا فاردسٹ ایکسٹینٹ پاسبل. ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آ جاتے ہیں 2006 میں، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے. اس وقت پھر اس کمٹمنٹ کو ری افرم کیا کہ انڈائلیوٹڈ ڈیموکریسی، امپاورمنٹ آف گراس روٹس، جس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم ہوئی، صوبوں کو اختیارات ملے. لیکن 18ویں ترمیم ٹائم کم ہے، ہم چاہ رہے ہیں ماضی ہاتھ آپ بڑا اچھا اب آپ یہ کریں. آج آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، جب تینوں جماعتیں شامل ہیں اس میں، تو پھر تو کوئی رکاوٹ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس کا امینڈ کر دیا جائے کانسٹیٹیوشن کو. جی آلریڈی اس وقت قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی ایک قرارداد، ایک بل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لاء کے سامنے رکھا ہوا ہے. اور میں سلمان صاحب کی بات جو انہوں نے کی مسلم لیگ نون کے حوالے سے، تو ہمارے مینیفیسٹو کا 2024 میں جو ہمارا مینیفیسٹو آیا، اس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل بڑی اچھی بات ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ابھی تو ایم کیو ایم جو ہے نا اس کی ریزولوشن ہے. اب تو آپ کی تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس پہ آپ کی قرارداد جو منظور کی ہے اس پہ دستخط کر دیے. تو اب ان کے جو ارکان وہاں ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں ہیں، جو سینٹ میں ہیں، اگر یہ اس کو فالو کرے تو چند روز میں ترمیم ہو جائے گی. اور یہی ہماری منشا ہے کہ جس طرح قومی اسمبلیوں کو اور صوبائی اسمبلیوں کو تحفظ حاصل ہے، ان کے الیکشن ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ایک سٹیبلٹی کے ساتھ چلتے ہیں، تو 3rd ایئر آف گورنمنٹ کو بھی وہ سٹیبلٹی دی جائے اور ان کے اختیارات کا تعین اور وسائل کا تعین بھی ہو جائے. وسائل کا تعین اس پی ایف سی کو این ایف سی کے ساتھ منسلک کر کے وہیں پر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کو کتنے پیسے ملنے ہیں، یا پی ایف سی کو آئین کا حصہ بنایا. نہیں، اب آپ کریں گے کیا؟ یعنی قرارداد آپ نے کوریئر کے ذریعے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دی، بس کافی ہو گیا؟ آج قرارداد قومی اسمبلی سینٹ کو ارسال ہو گئی، اسی طرح وزیر لا اینڈ جسٹس کو چلی گئی. اور اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مشاورت کریں. ہمارا لوکل گورنمنٹ کوکس اس حوالے سے جو بھی ایفرٹ کر سکے گا ایک کنسنسس میکنگ میں، بٹ ٹائم ہیز کم کہ پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ عوام کو ہم نے اس اقتدار میں شراکت کیسے دینی ہے مستقل بنیادوں پر. کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ 1500-1600 لوگ اتنا بڑا ملک جو ہے 24 کروڑ لوگوں کا اس کو چلا سکیں، یا 350 کا ایوان جو ہے وہ 12 کروڑ کا صوبہ چلا سکے. یہ اب ممکن نہیں رہا. تو آپ کو اگر جمہوری معاشرے کو بھی تشکیل دینا ہے، دس ہیز ٹو ہیپن. یہ ایک پہلا قدم ہوگا. اسی لیے تو مطالبہ ہو رہا ہے نا کہ صوبے زیادہ کیے جائیں. تو جو زیادہ صوبے کرنے کی بات ہو رہی ہے بنانے کی، گویا اس میں آپ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کوکس کا موقف ہے کہ اگر ضلعی سطح پر اور سٹیز کی لیول پر مضبوط مقامی حکومتیں بنا دی جائیں گی تو نئے صوبے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، یہ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ عملی طور پر کیا اقدام ہوتا ہے. کیا امید ہے آپ کو کب تک جو ہے یہ اس پہ قانون سازی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ اس پر اب دیکھیں نا، ایک شنید ہے کہ آئینی ترمیم آ بھی رہی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس آئینی ترمیم کے مسودے میں لوکل گورنمنٹس کو
وہ کب آ رہی ہے؟ نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن نہیں آپ نے بہت ساری باتیں آپ ہی خبر دے رہے ہیں شاید آپ ایک نئی ایک آئینی ترمیم کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اگر نہیں بھی ہو رہی تو ایک آلریڈی آئینی ترمیم کا بل اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، جہاں پہ ساری جماعتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، آئی تھنک اس پہ سیریس ڈبیٹ ہونی چاہیے. سارے پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ان پٹ دینی چاہیے، تاکہ یہ جو ہماری ریاست کا یا وفاق کا جو کھوکھلی بنیاد ہے، میں یہ کہوں گا یہ ایک 3 ٹیئرڈ یعنی 3 منزلہ مکان ہے، جس کی گراؤنڈ سٹوری جو ہے وہ کھوکھلی ہے، خالی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو اب فکس کرنے کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سر.